الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب عید مناؤ حضور آ گئے ہیں. سب مل کے ایک دفعہ پڑھ لیں. فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب عید مناؤ حضور آ گئے ہیں. اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو. اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو. خبر سناؤ حضور آ گئے ہیں. فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا. انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا. وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں. فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں کہاں میں ظہوری کہاں ان کی باتیں. کہاں میں ظہوری کہاں ان کی باتیں. کرم ہی کرم ہے دن اور راتیں. جہاں پر بھی جاؤ یہی کہتے جاؤ حضور آ گئے ہیں. حضور آ گئے
ہیں. آخری دفعہ ایک دفعہ سارے مل کے پڑھ لو. فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب عید مناؤ حضور آ گئے ہیں. بدر حمد و صلات کروڑ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر. برادران اسلام، آج کا دن کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. آج کائنات میں اس ہستی کی آمد ہوئی ہے جس کے صدقے میں اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے. اور آپ کا ذکر کرنا، سننا، سنانا یہ بڑی سعادت کی بات ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اس دنیا پہ تشریف لے کر نہیں آئے تھے کہ اللہ نے ان کے ذکر کو بلند کیا. انبیاء کے ذریعے لوگوں تک آپ کا ذکر پہنچایا کہ ہر نبی آ کر آپ کا تذکرہ کرتا رہا. اور ایک حدیث پاک کے اندر آپ نے خود ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ کیا میں آج تمہارے سامنے اپنا میلاد خود بیان نہ کروں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بیان کیجئے. تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں اپنے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا بن کے تشریف لایا جو انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مانگی تھی. جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، کعبۃ اللہ کی بنیادیں رکھی، جب وہ کعبۃ اللہ تعمیر ہو گیا تو پیغمبر نے کھڑے ہو کر دعا مانگی کہ اے اللہ ہم نے کعبے کی تعمیر تو کر دی ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، اب کرم فرما اس شان والے پیغمبر کو بھیج جو اس کعبے کو آباد کرے. اس کعبے کو آباد کرنے والے پیغمبر کو اب بھیج دے. حضور فرماتے ہیں میں اپنے جد اعلیٰ ابراہیم خلیل اللہ کی اس دعا کا جواب بن کے آیا ہوں. اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کے آیا ہوں. آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بشارت سنا رہے ہیں. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا نبی بن کے تشریف لایا ہوں. مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں مجھ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ نے تورات کتاب اتاری تھی اس کی تصدیق کرنے والا بن کے آیا ہوں. آپ نے فرمایا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی تصدیق کرنے والا بن کے آیا ہوں. اور وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور اے بنی اسرائیل کو میں تمہارے سامنے ایک شان والے پیغمبر کی خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اے میری قوم جو میرے بعد شانوں والا نبی آئے گا، میرے بعد جو مرتبے والا نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. کیا نام ہوگا؟ احمد نام ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یہ بشارت سنا رہے ہیں. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو جمع کر کے وعظ و نصیحت فرما رہے ہیں تو ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی کہنے لگی
اے عیسیٰ تیری ماں کتنی خوش نصیب ہے جس ماں کی گود میں تجھ جیسا بیٹا آیا ہے، تیرے جیسا بیٹا اللہ نے تیری ماں کو عطا کیا ہے، تیری ماں کتنی خوش نصیب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا آپ نے فرمایا بے شک میری ماں خوش نصیب ہے، لیکن کائنات کے اندر ایک ایسی ماں بھی آنے والی ہے جس کی گود میں اللہ اس کائنات کے سردار کو بھیجے گا، جس کی گود کے اندر اللہ اس کائنات کی امت کے سردار کو بھیجے گا، اس ماں کی شان میری ماں کی شان سے زیادہ ہوگی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عورت نے سوال کیا، اس نے کہا عیسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہمیں اس شان والے پیغمبر کی باتیں سناتے تھے، ہمیں بتاتے تھے کہ میرے بعد ایک شان والا نبی آئے گا، کیا آپ ہیں وہ نبی شان والے؟ کیا آپ ہیں وہ جنہیں اللہ نے وہ مقام عطا کرنا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، میں وہ نہیں ہوں جسے اللہ نے وہ مقام دینا ہے، وہ ایسا نبی ہوگا کہ میں ایک علاقے کے لیے، ایک بنی اسرائیل قوم کے خاندان کے لیے نبی بن کے تشریف لایا ہوں، میں ساری کائنات کے لیے نبی بن کے نہیں آیا، لیکن جس کی باتیں تمہیں میں سنا رہا ہوں، جس کی باتیں تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سناتے رہے ہیں، اس نبی کی شان یہ ہوگی وہ کسی ایک علاقے کے لیے نہیں، خاندان کے لیے نہیں، بلکہ پوری کائنات کے لیے نبی بن کے تشریف لائیں گے۔ فرمایا وہ پوری کائنات کے لیے نبی بن کے تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سنا رہے ہیں، ابھی آپ کی ولادت نہیں ہوئی، ولادت سے پہلے اللہ نے آپ کے تذکروں کو عام فرما دیا ہے، ہر آپ خاص کے لبوں پر آپ کا تذکرہ ہے، اور اللہ نے نبیوں کے ذریعے اپنے محبوب کے آنے سے پہلے ہی آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حضور نے فرمایا میں بشارت بن کے آیا ہوں، اور تیسری چیز فرمایا میں اپنی ماں کے اس خواب کی تعبیر بن کے آیا ہوں جو انہوں نے ولادت کے وقت دیکھا تھا۔ وہ خواب کیا تھا جو انہوں نے ولادت کے وقت دیکھا، اور تمام سیرت نگار لکھتے ہیں آپ کی ولادت تو ابھی دور کی بات ہے، جس سال میرے آقا کا نور حضرت آمنہ کے رحم کے اندر منتقل ہوا، وہ سال بڑا عرب والوں کے لیے خوشحالی کا سال بن گیا۔ اس سے پہلے عرب کے اندر بارشیں نہیں ہو رہی تھی، عرب کے اندر گھاس نہیں ہو رہا تھا، اور بھوک سے جانور مر رہے تھے، لوگ کمزور ہو گئے، انہیں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں مل رہی، سالی کا زمانہ ہے، ہر طرف غربت کا زمانہ ہے، کھانے کے لیے لوگوں کو اناج نہیں ملتا۔ لیکن جس رات اللہ نے اپنے نبی کے نور کو حضرت آمنہ کے رحم کے اندر منتقل کیا، فرمایا اس سال اللہ نے اتنی بارشیں عطا فرمائی، اتنے عرب کے اندر گھاس ہوگا کہ جانور کھا کھا کر اتنے موٹے ہو گئے۔ عرب والے کہتے ہیں ہمیں خوف ہوتا تھا کہیں یہ جانور پھول پھول کے پھٹ نہ جائیں، اتنے طاقتور ہو گئے، اتنے صحت مند ہو گئے، اور ان پر اللہ نے اتنی نوازشات کی، اتنی نوازشیں کی، اتنی رحمتیں کی، وہ کہتے ہیں یہ سال ہمارے لیے سب سے بڑھ کر خوشیوں کا سال ہے۔ اتنی خوشیاں ہمیں کسی سال نہیں ملی جتنی خوشیاں ہمیں آمنہ کے لال کے آنے کے ساتھ ملی ہیں، اور اللہ نے اس سال ہمیں جتنا مال و دولت عطا کیا ہے، جتنا ہمیں اناج اور غلہ عطا کیا ہے، اتنا کسی اور سال میں نہیں کیا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے روح کونو مقام کو نکھارا گیا، سب کی بے چینیوں کو قرارا گیا۔ جس کی بے چینیوں کو قرار آیا وہ ایک مرتبہ ضرور مل کر پڑے، روح کونو مقام کو نکھارا گیا،
سب کی بے چینیوں کو قرار آ گیا۔ مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا، آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے، کہ اللہ نے اتنی انہیں نوازشات عطا کی، اتنی رحمتیں نازل کی۔ وہ کہتے ہیں یہ سال ہمارے لیے خوشیوں کا سال بن کے آیا، اور جس سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، اس سال اللہ نے عرب کے اندر کسی ماں کے ہاتھ بیٹی نہیں پیدا کی، بلکہ آپ کے آنے کی خوشی میں اس سال جتنی ماؤں کو امید تھی، اللہ نے ہر ماں کو بیٹا عطا فرمایا اپنے محبوب کے آنے کی خوشی میں۔ کیوں بیٹے عطا فرمائے؟ اس لیے کہ عرب کے اندر یہ رواج تھا، وہ لوگ بیٹیوں کو منحوس سمجھتے تھے، بیٹیوں کی قدر نہیں کرتے تھے۔ بیٹی جب پیدا ہوتی اسے زندہ دفن کر دیا جاتا۔ سیرت نگاروں نے اس کا ایک پہلو یہ بھی لکھا، وہ لوگ کہتے ہیں کیونکہ ہم شام کے لیے جاتے تھے تجارت کے لیے، گھر میں اگر بیٹی ہو تو عزت کا خطرہ ہوتا تھا، ہم زندہ ہوتے ہی بیٹی کو دفن کر دیتے، نہ بیٹی ہوگی نہ عزت کا معاملہ آئے گا، نہ ہماری رسوائی ہوگی۔ جیسے ہی بیٹی پیدا ہوتی اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا۔ یہ عرب معاشرے کے اندر رواج چل رہا تھا، لیکن جس سال میرے آقا کی ولادت ہوئی، اللہ نے یہ گوارا نہیں کیا۔ جس سال میرا محبوب تشریف لے کے آئے، اس سال کوئی ماں دکھی ہوئی، کیونکہ جس کی بیٹی کو زندہ دفن کیا جائے وہ ماں کا دل یقیناً بے چین رہتا تھا، وہ پریشان رہتی تھی، لیکن بول نہیں سکتی تھی۔ عرب معاشرے کے اندر عورت کو اتنی حیثیت نہیں ہوتی تھی، ایک لونڈی کی حیثیت سے رکھا جاتا تھا۔ وہ کہتے ہیں اس سال اللہ نے یہ پسند نہیں کیا کہ میرا محبوب آئے اور کسی ماں کا دل بے چین ہو، اسی وجہ سے اللہ نے اپنے محبوب کی ولادت کے ساتھ ساری امید والی ماؤں کو بیٹے عطا فرمائے ہیں۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے، محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے، اسے میلاد کہتے ہیں، ولادت ہو تو ایسی کہ اللہ نے اپنے محبوب کے آنے کی خوشی میں ہر ماں کو بیٹا بانٹا، خوشی میں ہر ماں کی گود بری کر دی کہ اس سال کوئی ماں بھی پریشان حال نہ رہے۔ اور آپ کے آنے سے عرب والے کہتے ہیں ہمارے لیے وہ خوشیوں کا سال تھا۔ اور جس وقت حضور علیہ السلام اپنی ماں کے رحم کے اندر منتقل ہوئے، ولادت کا وقت قریب آیا، آپ فرماتے ہیں میں اپنی ماں کا وہ خواب بن کے آیا ہوں جو انہوں نے ولادت کے وقت دیکھا۔ وہ کون سا خواب ہے؟ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں میں آدھی نیند کے اندر تھی، آدھی جاگتی تھی، میں سوئی نہیں تھی، جاگ بھی نہیں رہی تھی، آدھی نیند کے اندر آدھی جاگتی ہوئی اسی کشمکش میں تھی۔ میرے پاس ایک فرشتہ آیا، اس نے آ کر مجھے کہا اے آمنہ کیا تجھے پتا ہے تو حاملہ ہو گئی؟ میں نے کہا نہیں مجھے محسوس نہیں ہوا، کیونکہ آپ کہتی ہیں جس سال حضور کی آمد ہونی تھی میں حاملہ ہوئی، جیسے عام عورتوں کو تکلیف ہوتی تھی مجھے کبھی تکلیف نہیں ہوئی، مجھے آپ کا کبھی بوجھ محسوس نہیں ہوا۔ جب حضور کی ولادت کا وقت قریب آیا، کہتی ہیں وہ فرشتہ آیا کر مجھے کہنے لگا اے آمنہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہاری گود میں امت کے سردار کو پیدا فرما دیا، کہ اللہ نے تمہاری گود میں اس امت کے سردار کو بھیج دیا ہے۔ اور آپ کہتی ہیں کہ حضور کی ولادت ہوئی اس وقت میں نے کیا دیکھا؟ حضرت آمنہ کہتی ہیں جب حضور کی ولادت ہوئی میرے بدن سے ایک ایسا نور نکلا
جس سے مشرق اور مغرب جگمگا اٹھے، حتیٰ کہ میں بیٹھی مکے کے اندر تھی، میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا، اتنی روشنی تھی، اتنا نور تھا۔ کہتی ہے میں بیٹھی مکے کے اندر تھی، میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے صبح طیبہ میں وہی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں وہی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ آپ کہتے ہیں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کے آیا ہوں۔ وہ نبی جو بشارت دے رہا ہے، اس نبی کا مقام کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ قوت بخشی تھی، یہ طاقت عطا کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر کسی مردے کو بھی ہاتھ لگاتے اللہ اسے زندگی عطا فرماتا۔ اگر کسی ایسا مریض جو ماں کے پیٹ سے ہی اندھا پیدا ہوا ہو، ماں کے پیٹ سے ہی للا اور لنگڑا پیدا ہوا ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے مس کرتے تھے، اللہ آپ کی دست قدرت کی برکت سے اسے شفا عطا فرماتا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تیسرا کمال یہ عطا کیا تھا کہ آپ کوئی بھی مٹی کا پرندہ بناتے، پرندہ بنا کے اس میں پھونک مارتے تھے، اللہ اس پرندے میں روح ڈال دیتا تھا۔ ایسی شانوں والا پیغمبر آ کر بھی میرے نبی کے نام کے تذکرے کر رہا ہے، آپ کے آنے کی خوشخبری اپنی امت کو سنا رہا ہے اور انہیں بتا رہا ہے کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس کی بڑی شان ہوگی۔ اور اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کا میلاد منایا، سارے انبیاء کو اکٹھا کر کے جمع کر کے ان سے وعدہ لیا کہ اے انبیاء کا گروہ، جب تم دنیا کے اندر چلے جاؤ تمہیں میں نبوت عطا کر دوں، تمہیں میں نبی بنا کے بھیج دوں، پھر اگر ثم جاءکم رسول، پھر اگر تمہارے پاس میرا شانوں والا نبی آئے تو تم نے یہ نہیں کرنا اپنی نبوت جاری رکھنی ہے، بلکہ اپنی نبوت کو چھوڑ دینا ہے۔ پھر یہ نہیں کہنا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، کہا پھر یہ اپنے نام کے کلمے نہیں پڑھ دے، جب میرا یار آ جائے اپنے نام کو چھوڑ دینا ہے، اپنی نبوت کو چھوڑ دینا ہے، میرے نبی کی امت میں داخل ہو جانا ہے اور میرے نبی کی مدد فرمانی ہے، میرے نبی کے دین کی مدد فرمانی ہے، صرف ساتھ نہیں ملنا۔ اللہ اپنے نبی کے آنے سے پہلے آپ کا میلاد منا رہا ہے، انبیاء سے آپ کے تذکرے کروا رہا ہے۔ اور جب آپ کی ولادت ہوئی اس وقت حضرت بی بی آمنہ کہتی ہیں آپ کے دادا جان عبد المطلب وہ پاس نہیں تھے، وہ حرم کعبہ کے اندر موجود تھے۔ میں نے ایک لونڈی کو کہا جاؤ جا کر آپ کے دادا کو خوشخبری دو، انہوں نے جب جا کر عبد المطلب کو خوشخبری دی کہ اللہ نے تمہارے ہاں پوتا عطا کیا ہے۔ اب آپ خود سوچئے اگر کسی کا بیٹا فوت ہو جائے اور اس کی نو بہو جو ہے وہ امید کے ساتھ ہو اور بیٹے کے فوت ہونے کے بعد اللہ اس سے اگر پوتا عطا کرتا ہے اس کی خوشیوں کا اندازہ کیا ہوتا ہے۔ حضرت عبد المطلب کو جب بتایا گیا آپ بہت زیادہ خوش ہوئے، خوشی کی انتہا نہ رہی، فوراً گھر پہنچے۔ جب آپ نے اپنے لگتے جگر کو اٹھایا دیکھا اتنا خوبصورت اللہ نے بچہ عطا کیا، آپ نے ان کا نام محمد رکھا۔ جب آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا، لوگوں کو بتایا، 7ویں دن آپ نے حقیقہ کیا، لوگ آئے، آ کر انہوں نے حضرت عبد المطلب کی دعوت کو کھایا، دعوت کھا کر کہنے لگے عبد المطلب ہمیں بتا اپنے پوتے کا تو نے نام کیا رکھا ہے، اپنے پوتے کو کس نام سے تو نے دنیا کے اندر پہچان کروائی ہے۔ حضرت عبد المطلب کہنے لگے میں نے اپنے بیٹے کا نام، اپنے پوتے کا نام محمد رکھا ہے۔ وہ کہنے لگے عبد المطلب ایسا نہ
نام تو عرب کے اندر پہلے کسی نے نہیں رکھا، محمد نام تو لوگ نہیں رکھتے، وہ تو کسی جنگ کے نام پر رکھتے ہیں، کسی بہادر کے نام پر نام رکھتے ہیں، وہ کسی تلوار کے نام پر نام رکھتے ہیں، لیکن تو نے یہ انوکھا نام رکھا ہے۔ آپ کہنے لگے تمہیں یہ نام انوکھا لگ رہا ہے، مجھے یہ شانوں والا پیغمبر لگ رہا ہے، مجھے یہ بچہ ہی انوکھا لگ رہا ہے۔ اور محمد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کی اللہ کے بعد سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ وہ کہنے لگے اس کا معنی تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے بعد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اور آپ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے اس کی ولادت کے وقت جو ہم نے دیکھا ہے، مجھے یقین ہے کہ کائنات میں میرے اس بچے کی بڑی شان ہوگی۔ اور حضرت عبد المطلب آپ سے بہت پیار کرتے رہے، پھر جب آپ کا وصال ہوا آپ کے چچا کے ہاں حضرت عبد المطلب انہوں نے آپ کی پرورش فرمائی، کیونکہ بچپن کے اندر ہی آپ کی والدہ محترمہ انتقال فرما گئی، باپ پیدا ہونے سے پہلے ہی دنیا سے جا چکا ہے، ماں ابھی آپ 6 سال عمر ہے، ماں کا سایہ بھی اٹھا دیا، آپ کو یتیمی کے اندر رکھ کے اللہ نے پرورش فرمائی، لیکن کہا محبوب تم نے پریشان نہیں ہونا، الم یجد کا یتیما فآوا، فرمایا جب ہم نے اپنے محبوب کو یتیم پایا ہم نے ان کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیا، ہم نے ان کی پرورش فرمائی۔ پھر جس کی پرورش اللہ رب العزت خود فرمائے اس کی شانوں کا اندازہ کیا ہوگا۔ اور جس نبی نے اپنے بچپنے میں یتیمی کی حالت گزاری ہو، اس سے بڑھ کر پھر کون ہے جو یتیموں کی پروری کرنے والا ہو، یتیموں کے ساتھ دستگیری کرنے والا ہو۔ اور یاد رکھیں کہ آپ نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ میرا میلاد منانے والوں ماں باپ کی قدر کیا کرو۔ فرمایا مجھے محمد کا یہ جی چاہتا ہے، فرمایا مجھے یہ محمد کا یہ جی چاہتا ہے کہ کاش میری ماں آج زندہ ہوتی، میں مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھا رہا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ کی قرات کر چکا ہوتا، جماعت کے اندر کھڑا ہوتا، لیکن میری ماں اگر مجھے بلاتی میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں کی بارگاہ میں آتا۔ فرمایا اگر ماں زندہ ہوتی میں مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھا رہا ہوتا اور سورۃ فاتحہ کی قرات کر چکا ہوتا، پھر میری ماں مجھے پکارتی تو میں نماز کو چھوڑ کر اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ اس سے ہمیں سبق دیا کہ اگر آج تمہاری ماں زندہ ہے، آج تمہارا باپ زندہ ہے تو ان کی قدر کر لو۔ میلاد صرف منانے سے کام نہیں بنے گا، اگر ماں باپ ناراض ہیں آج ان کو راضی کر دو، حضور کی تعلیمات کو بھی سمجھا کرو، صرف ذکر سننے سے کام نہیں چلے گا، آپ کی سیرت کو بھی اپنایا کریں۔ اور کیسا حسن انداز تھا تربیت کا، ایک شخص اسلام لے آیا، مسلمان ہو گیا، اس نے کہا حضور میرے اندر 3 عیب ہیں، میں وہ نہیں چھوڑ سکتا تینوں، آپ مجھ سے جو چاہیں ایک گناہ چھڑا لیں، باقی میں 2 نہیں چھوڑ سکتا۔ کیسی اللہ نے اپنے نبی کو حکمت عطا فرمائی تھی، آپ نے فرمایا کون سے گناہ ہیں؟ کہنے لگا میں شراب بھی پیتا ہوں، میں زنا بھی کرتا ہوں، اور میرے اندر یہ عیب ہے کہ میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، آپ ایک گناہ ایسا بتائیں وہ میں چھوڑ دوں گا، باقی 2 میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ نے کیسی حکمت عطا فرمائی، حضور نے فرمایا تو 2 نہ چھوڑ، ایک گناہ چھوڑ دے، تو مجھ سے وعدہ کر آج کے بعد تو جھوٹ نہیں بولے گا۔ اس نے کہا یہ تو مشکل کام ہی نہیں ہے، باقی 2 زیادہ مشکل ہے، میں نے وعدہ کر لیتا ہوں۔ اس نے وعدہ کر لیا، چلا گیا۔ اب جب چلا گیا تو گیا، ایمان پختہ تھا، یقین تھا
کہ میں جو کچھ کروں گا اس کی اطلاع رسول اللہ کو ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں جب اٹھ کے چلے گئے مجلس سے وہ صحابی، جب وہ شراب کھانے میں پہنچے کہنے لگے، شراب کا جام ہاتھ میں لیا، سوچنے لگے اگر میں نے شراب پی لی صبح رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، آپ پوچھیں گے کہ تو نے شراب پی ہے، تو میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ سے غلط بیانی نہیں کروں گا، تو میں آپ کے سامنے کس منہ سے کہوں گا کہ میں نے شراب پی ہے۔ وہ شراب سے باز آیا، گھر چلا آیا، آ گیا، شراب نہ پی، چھوڑ دی شراب پی۔ پھر وہ زنا خانے کے قریب گیا، جب اس عمارت کے پاس پہنچا پھر وہی خیال آیا اگر میں رات کو زنا کرتا ہوں، یہاں بدکاری کرتا ہوں، صبح جب رسول کریم کی بارگاہ میں حاضری دوں گا تو حضور پوچھیں گے کیا تو نے رات کو زنا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں پھر میں نے سوچا کہ آپ سے وعدہ کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، تو کہتے ہیں میں نے کہا اس کو بھی چھوڑ دو، آپ کے سامنے کس منہ سے کہوں گا کہ میں نے بدکاری کی ہے۔ آپ نے ایک گناہ چھڑایا، اس نے شراب بھی چھوڑ دی، زنا بھی چھوڑ دیا۔ جب صبح آیا آپ کی بارگاہ میں مسکرانے لگا، کہنے لگا کیسا شانوں والا نبی ہے جس نے ایک گناہ چھڑا کے سارے گناہوں سے باز کر دیا ہے، کہ ایک گناہ کی عادت چھڑا کے مجھ سے سارے گناہ دور کر دیے ہیں اور مجھے اپنا پکا غلام بنا لیا ہے۔ جیسے بھی کوئی آیا آپ نے اسے اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی۔ آپ بھی کوشش کریں کہ جھوٹ سے بچیں، شراب سے بچیں، ان جیسی لعنتوں سے بچتے ہوئے اپنے آقا کے ساتھ اپنے پیار کے رشتے کو مضبوط کریں۔ یہی دنیا اور آخرت میں نجات ہے، اور یہی آپ کے میلاد کا پیغام ہے کہ آپ کی سیرت کو بھی سمجھا جائے اور سیرت کے اوپر عمل کیا جائے۔ اس سے مدینے والے آقا زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سب کو، مجھے اور آپ کو حضور کی سچی محبت عطا فرمائے، اسی محبت میں جینا مرنا عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔